ایک بھائی کہتے ہیں کہ برتھ ڈے اگر ہم اپنے بچے کا مناتے ہیں تو اس میں آخر کیا مضائقہ ہے شرعی ناحیے سے؟ جی ہاں، مضائقہ یہ ہے کہ اس سے غیر قوموں کی مشابہت لازم آتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے نہیں منایا، اسی طرح سے صحابہ کرام نے اپنا برتھ ڈے یا اپنی اولاد کا برتھ ڈے نہیں منایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برتھ ڈے کیوں مناتے ہیں؟ اگر ہم شرعی ناحیہ سے غور کریں تو ہماری زندگی سے 1 سال کم ہوا ہے اور ہم قبر سے 1 سال قریب ہوئے ہیں، تو وہاں پر خوشی منانے کی بات ہے یا غم منانے کی بات ہے؟ وہاں اصل میں ہمارے لیے دعوت محاسبہ ہے کہ جب ہماری زندگی سے 1 سال کم ہوا ہے تو ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، غور کریں، ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ گویا کہ ہمیں اپنے آپ کو لگام دینا ہے اور نیکیوں کا کام کرنا ہے۔ یہ محاسبہ کے لیے نئے سال کی آمد ہوئی ہے، نہ کہ برتھ ڈے منانے کے لیے۔ اور مسلم احمد کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ من تشبہ بقوم فهو منهم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ تو قوم مسلم کی اپنی ایک پہچان ہے، اپنی ایک شناخت ہونی چاہیے۔ اب اگر یہ غیر قوموں کی دیکھا دیکھی اگر کوئی کام کرنے لگ جائے تو یہ بات اچھی نہیں ہوگی، لہذا ہم یہ عرض کریں گے کہ برتھ ڈے منانا غلط ہے۔ ایک کے بھائی کہتے ہیں کہ کیا جنات بھی مرتے ہیں؟ جی ہاں، جنات بھی مرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں ہیں۔ امت میں جس طرح سے انسان داخل ہیں ویسے ہی جنات بھی داخل ہیں، اس ناحیہ سے جنات کو بھی موت آتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لہذا ہم یہ عرض کریں گے کہ جس طرح سے انسانوں کو موت آتی ہے ویسے ہی جنات کو بھی موت آتی ہے۔ ضمنی طور پر یہ بات بھی جان لیں کہ ابلیس میں وہ ابلیس جو اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کیا تھا صرف اسی کو موت نہیں آتی ہے، البتہ اس کی جو بھی اولاد ہے اور بعد کے ادوار میں ابلیس کی اولاد شیاطین ہیں ان سب کو بھی موت آتی ہے۔ ایک سوال ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے بہت کم جمعہ میں حاضر رہتے ہیں، اذان کے بعد مسجد میں آتے ہیں، تو کیا ان کو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا؟ جمعہ کی نماز کا ثواب اسے تو ضرور ملے گا، البتہ جمعہ کے دن امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے اگر کوئی آدمی مسجد پہنچتا ہے تو اسے خاص اجر اور ثواب ملتا ہے، اس ثواب سے وہ محروم کر دیا جائے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر جمعہ کے لیے جلدی گیا، اس نے گویا ایک اونٹ کی قربانی کی، جو دوسری ساعت میں آیا اس نے گویا ایک گائے قربان کیا، جو تیسری ساعت میں آیا اس نے گویا ایک دمبا قربان کیا، جو چوتھی ساعت میں آیا گویا اس نے ایک مرغی صدقہ کی، اور جو 5ویں ساعت میں آیا گویا اس نے ایک انڈا صدقہ کیا۔ اور جب امام آ جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے تو فرشتے بھی ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ انسان جو امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد مسجد میں آیا ہے، اس دن خطبہ جمعہ کی جو لسٹ اللہ کے پاس میں پہنچے گی اس لسٹ میں اس کا نام نہیں ہوگا، اس سے وہ محروم کر دیا جائے گا۔ تو یہ بھی بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بلکہ حدیث کے اندر اوس بن اوس الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کوئی مسجد میں پہلے وقت میں آتا ہے اچھی طرح سے غسل کر کے پھر وہ امام کے قریب بیٹھتا ہے، امام کا خطبہ غور سے سنتا ہے اور کسی طرح کی لغو حرکت نہیں کرتا، تو اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال تک لگاتار روزہ رکھنے اور 1 سال تک لگاتار قیام کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ ایک بندہ پہلے وقت میں آئے گا۔